عمران خان ہوں۔ علیمہ خانم نے سہیل افریدی صاحب سے ایک اپیل کی۔ دیکھیں یہ معاملہ عمران خان صاحب والا بڑا جذباتی رخ اختیار کرتا چلا جا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے نارملائز کرنے کی کہ عمران خان صاحب کی صحت ٹھیک، اور اس پہ بڑا گلہ شکوہ بھی ہو، لیکن دراصل ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے، یہ ان کی بہنوں نے بھی بتایا۔ اب اس میں جو سب سے پہلے علیمہ خانم کا سٹیٹمنٹ ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی سے درخواست کریں گے کہ اگر یہی چلتا ہے تو عمران خان کو رہا کرنے کے لیے آپ کو کچھ کرنا ہوگا، احتجاج کریں یا خیبر پختونخوا بند کریں، آپ آئیں، ہم ایم این ایز اور ایم پی ایس سے درخواست کرتے ہیں آپ آئیں، ہم ملاقات کی بھیک نہیں مانگ رہے۔ اب یہ عمران خان کی بہنیں کہہ رہی ہیں، سہیل افریدی ایک اپیل کی۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ فیلڈ مارشل نہیں کرا رہا، یہ سارے شریف زرداری مل کر اس حصے دار ہیں اور یہ کرا رہے ہیں۔ نون لیگ والے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم خوفزدہ ہیں، اوپر والے تو بھاگ کر چلے جائیں گے، ہم کدھر جائیں گے، عوام سے ڈرے ہوئے ہیں۔ عمران خان کا جو علاج ہے وہ الشفا کے اندر ہونا چاہیے، ان کی آنکھ کا علاج۔ پھر بشرا بی بی کی بیٹی نے ہمارے کزن کو بتایا کہ عمران خان کو ان کی منظوری کے بغیر اسپتال لے کر گئے ہیں، اور 2 ہفتے سے عمران خان کی ویژن بلر تھی، یعنی 2 ہفتے سے عمران خان صاحب شکایت کر رہے تھے کہ مجھے صحیح سے دکھائی نہیں دے رہا، دھندلا دکھائی دے رہا۔ کافی ہفتے پہلے جب کورٹ کیس لگتے تھے تب عمران خان کی ایک آنکھ لال تھی، انہوں نے بغیر ہمارے رابطہ کیے رات کے اندھیرے میں عمران خان کو اسپتال منتقل کیا تھا۔ یہ اب نورین نیازی کہہ رہی ہیں، اندھیرے میں ہر وہ کام ہوتا ہے جو جھوٹے اور مجرم کا کام ہوتا ہے۔ عمران خان کی آنکھ کو ذرا برابر بھی کچھ ہوا تو پھر کسی کی آنکھ نہیں بچے گی۔ اب مریم ریاض بٹو صاحبہ ہیں جو بشرا بی بی کی بہن ہے، یہ معلومات تب باہر آئیں جب بشرا بی بی کی ملاقات ہوئی ٹی سے اور ان کی بھابھی سے۔ اب بشرا بی بی کی جو بہن ہے مریم نواز بٹو، یہ پاکستان میں نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنی فیملی سے کنفرم کر کے کچھ چیزیں بتائی۔ انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب ابھی تک مکمل طور پہ صحت یاب نہیں ہوئے، وہ CRBO کے مرض میں مبتلا ہے اور انہیں مناسب طبی امداد تک رسائی حاصل نہیں ہے۔ پارٹی قیادت اور ڈاکٹر ایلس جے ایڈورڈ کو فوری طور پر ان کے ذاتی معالجین تک رسائی کے لیے دباؤ ڈالنا چاہیے، کیونکہ ابھی تک انہیں صرف جیل کے ایک جونیئر ڈاکٹر کے ذریعے دیکھا جا رہا ہے اور انہیں آنکھوں کے ماہر ڈاکٹر سے باقاعدہ علاج کی سہولت میسر نہیں ہے۔ ان کے اہل خانہ کو بھی بغیر کسی پابندی کے ان سے ملنے کی اجازت دی جانی چاہیے، وہ بدستور قید تنہائی میں ہیں، یہ سلوک غیر منصفانہ اور ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پچھلے ہفتے بشرا بی بی عمران خان صاحب سے ایک ملاقات کروائی گئی۔ عمران خان صاحب نے انہیں بتایا کہ 2 ہفتے سے ایک آنکھ سے دھندلا نظر آ رہا۔ خان صاحب بار بار عملے کو بتا رہے تھے لیکن عملہ کچھ نہیں کر رہا تھا۔ پھر ایک جونیئر ڈاکٹر کو بھیج دیا جس نے کہا کہ اس کے بس کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ سنجیدہ ہے۔ اس پر پیمز کے ڈاکٹر کو بلوایا گیا اور انہوں نے کہا کہ علاج جیل میں ممکن نہیں ہے اور اگر ابھی اسپتال نہ لے جایا گیا تو ان کی آنکھ ضائع ہو سکتی ہے۔ جیل کا عملہ بضد تھا کہ جیل میں ہی علاج کرے، لیکن پیمز کے ڈاکٹر ضد کر کے خان صاحب کو اسپتال لے کر گئے۔ خان صاحب کی طبیعت بہتر ہے لیکن وہ پوری طرح ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ناظرین عمران خان صاحب کی بہنوں کے سٹیٹمنٹ ہے، اور اس کے علاوہ یہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا بشرا بی بی کی بہن کا بھی سٹیٹمنٹ سامنے آیا۔ اب ناظرین عمران خان صاحب کی ملاقاتیں تو روکی ہوئی اور ایسا لگتا ہے کہ 8 فروری تک تو وہ بالکل ملاقات نہیں ہونے، اور 8 فروری کے بعد بھی ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی اس کا انحصار 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف کی قابلیت اور صلاحیت کے اوپر، یعنی اگر اس نظام کو لگے گا کہ تحریک انصاف نے 8 فروری کو بہت زبردست پرفارم کر دیا ہے اور ہر طرف یہ رپورٹ چلی جائے گی کہ جناب یہ ملک بند کرنے کی صلاحیت حاصل کر چکے ہیں، یا پاکستان تحریک انصاف واقعی میں اتنا بڑا امپیکٹ کریٹ کر سکتی ہے، تو پھر فوری طور پہ اسٹیبلشمنٹ یہ سوچنے پر مجبور ہوگی کہ تحریک انصاف کے ساتھ بات کرو۔ لیکن اگر پاکستان تحریک انصاف ملک کو بند کرنے میں ناکام رہی اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ رپورٹیں گئیں کہ تحریک انصاف زمین پہ اپنی وقت اس طرح سے نہیں رکھتی جیسے ان کی مقبولیت ہے، یا وہ ایسی منصوبہ بندی یا پلاننگ نہیں کر سکتی، تو اس سے انہیں کانفیڈنس بھی ملے گا، یعنی اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ کانفیڈنس ملے گا کہ ٹھیک ہے ہم نے روک کر رکھی ہوئی ملاقات، ہم آئندہ بھی روک کر رکھیں گے۔ یہ آبویس ہے نا، جتنا آپ دباؤ ڈالیں گے اتنا زیادہ اسٹیبلشمنٹ آپ کے قابو آئے گی، اور اگر آپ دباؤ نہیں ڈالیں گے اسٹیبلشمنٹ آپ کے قابو نہیں آئے گی بلکہ وہ الٹا پھر آپ کے اوپر دباؤ ڈالے گی۔ تو پاکستان تحریک انصاف کو اگر یہ اعتماد حاصل کرنا ہے کہ وہ ملک بند کر سکتے ہیں تو انہیں 8 فروری پہ پورا فوکس کرنا پڑے گا، اور 8 فروری کو وہ کر کے دکھانا پڑے گا جو انہوں نے چیلنج کیا ہے۔ ناظرین ایک خبر میں نے وی لاگ میں ذکر کیا تھا، اس کی کنفرمیشن آ گئی ہے۔ احتشام کیانی صاحب ہیں جنہوں نے اس خبر کو کنفرم کیا، میں ان کا ٹویٹ پڑھ رہا تھا اور جو کنفرمیشن ہے وہ میں آپ کو پہلے پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ انہوں نے حیران کن خبر دی کہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے سلمان اکرم راجہ کو ملاقات میں یقین دہانی کرائی کہ عمران خان کی میڈیکل رپورٹس 1 گھنٹے میں فراہم کر دی جائے گی، لیکن ایسا نہ ہو پانے پر دوبارہ رابطہ کیا گیا تو رجسٹرار سپر نے جواب دیا کہ ہم نے کہہ دیا تھا، اب اگر رپورٹس فراہم نہیں کی گئی تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یعنی سپریم کورٹ کا رجسٹرار کیا ایسا سوال کر سکتا ہے
کہ جناب ہم نے تو کہہ دیا تھا کہ آپ کو میڈیکل رپورٹیں دے دی جائے، اب اگر آپ کو نہیں دی گئی تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ اوقات ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی. آپ تھوڑی سی غیرت کا مظاہرہ کر کے نا آپ متعلقہ حکام کو طلب کر سکتے ہیں. آپ تھوڑا سا جو ہے وہ قانون کے مطابق حکم پر عمل درآمد نہ ہونے پر ان کی سرزنش کر سکتے ہیں، آپ ان سے جواب طلب کر سکتے ہیں، آپ انہیں دوبارہ حکم جاری کر سکتے ہیں. اگر وہ آپ کا حکم نہ مانے تو آپ توہین عدالت کی کارروائی کر سکتے ہیں. اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے نا تو پھر آپ استعفیٰ دے کر گھر جا سکتے ہیں. اور اگر آپ یہ بھی نہیں کرنا چاہتے اور یہ بھی آپ سے نہیں ہو رہا تو تھوڑا سا پانی لے لیں اور اس میں ڈوب کے مر جائیں. آپ یہ تو آپ کر ہی سکتے ہیں نا. یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا حال ہو گیا کہ حکم جاری کیا، اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا تو کہتے ہیں جی ہم نے تو کہہ دیا تھا، وہ نہیں مانتے، ہم کیا کریں. یہ حالت ہو گئی پاکستان کی سپریم کورٹ کی. احتشام کیانی صاحب کی خبر کے مطابق اگر یہ خبر کنفرم ہو رہی ہے تو واقعی یہ تو ڈوب مرنے کا مقام ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. جاوید ہاشمی صاحب کو بڑی سنگین دھمکیاں دی گئی ہیں اور یہ انتہائی قابل مذمت ہے. وہ کہتے ہیں مجھے پیغام دیا کہ تمہیں کسی ایکسیڈنٹ میں مار دیں گے اور تمہاری بیٹیوں کو بہت رسوا کریں گے، جتنا رسوا کر سکتے ہیں اتنا رسوا کریں. لیکن اس کے باوجود جاوید ہاشمی صاحب نے کہا جی میں ڈٹ کر کھڑا ہوں گا، مقابلہ کروں. میں اہل بیت کے خاندان میں سے ہوں تو میں تو مقابلہ کروں اور میں پیروی کروں گا اہل بیت کی سنت کی. یہ نظام کتنا ظالم ہے کہ ان کی پہنچا رہا ہے ایک بوڑھے باپ کو، بیٹیوں کو ہم رسوا کریں گے تجھے مارنے کے بعد. استغفر اللہ. یہ اس لیول تک پہنچ گیا. اور جاوید ہاشمی کو ایسے جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس عمر، اور اپنی بیٹیوں کے بارے میں بولنے کی تو بالکل بھی ضرورت. یہ انتہائی غیر مناسب اور انتہائی گھٹیا حرکت. ناظرین، مریم نواز نے ایک سٹیٹمنٹ دیا. یہ ٹک ٹاکر اعلیٰ کا سٹیٹمنٹ دیکھیں، آپ کو بڑا مزہ آئے گا. سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ دوست ممالک کے سرمایہ کار مجھے کہتے کہ ہمیں لگتا تھا پنجاب یا پاکستان کوئی اینٹ پتھر کے زمانے کا اور غاروں میں رہنے والے لوگوں کا ملک ہے. اندازہ کریں آپ. یہ وہ عورت کہہ رہی ہے جس کا باپ 2 مرتبہ وزیر اعلیٰ اور 3 دفعہ وزیر اعظم رہا. یہ وہ عورت کہہ رہی ہے جس کا چچا 3 مرتبہ وزیر اعلیٰ اور 2 مرتبہ وزیر اعظم رہا. یہ وہ عورت کہہ رہی ہے جو خود بھی وزیر اعلیٰ ہے اور اس سے پہلے اس کا کزن بھی وزیر اعلیٰ رہا. یہ وہ عورت کہہ رہی ہے جس کی پارٹی گزشتہ 40 سال سے لگ بھگ 4 دہائیاں ہونے والی ہے، یہ پارٹی اقتدار میں ہے، خاندان اقتدار میں ہے. یہ وہ عورت کہہ رہی ہے. آپ اندازہ کریں اس کا بنتا ہے یہ کہنا. یعنی پاکستان کو اگر پتھر کے دور میں رکھا اور غاروں کے دور میں رکھا اور یہ امیج پاکستان کا پوری دنیا میں دیا تو کس نے دیا؟ کس نے دیا؟ ان کے ابا جی نے اور ان کے چاچا جی نے دیا نا. یہی پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، یہی پاکستان کے بارے میں ساری دنیا کو بتا رہے تھے. پہلے ایک امریکہ سے جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں. ڈیفرنٹ چیزیں امریکہ میں ہوتی رہی ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت آنے کے بعد لوگوں نے یہ امید کی تھی کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے اوپر کوئی معاملہ اٹھے گا. ایک جو ولسن کا بل ہے جو پینڈنگ پڑا ہوا ہے ابھی، دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے. دوسری جانب پاکستان کی حکومت نے امریکن سرمایہ کاروں کو اس بات کا لالچ بھی دیا کہ آپ آئیں اور آ کر پاکستان میں معدنیات کے شعبے میں سرمایہ کاری کریں. SIFC آپ کو بہت سپورٹ دے گی اور اس کے حوالے سے جو صوبائی حکومتوں میں قوانین بھی پاس کروائے جا رہے ہیں، قانون سازی بھی ہو رہی ہے. اب ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے امریکہ میں اور یہ بڑی کارروائی ہے. انسانی حقوق کا ایک کمیشن ہے وہاں پہ امریکہ میں. اس میں ٹرانس نیشنل ریپریشن کا معاملہ اٹھایا جائے گا. یہ دا ٹام لینٹس ہیومن رائٹس کمیشن آف یونائٹڈ اسٹیٹس کانگریس، یہ بہت امپورٹنٹ ایک کمیشن ہے اور انسانی حقوق کے حوالے سے کام کرتا ہے امریکہ میں. دیکھیں اس سے پہلے جتنی بھی کانگریشنل ہیئرنگز ہوئی تھی ان کا طریقہ کار کیا تھا. آپ جاتے ہیں کسی کانگریس مین کو ملتے ہیں، ایک اور کو ملتے ہیں، آپ انہیں کہتے ہیں جناب کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے دکھڑے آپ کو سنائیں. پاکستانی یہ کرتے تھے تو اس میں وہ یہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ہم اپنے ساتھیوں سے بات کرتے ہیں. وہ اور 2 4 5 10 لوگوں سے بات کرتے ہیں، یہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں کمیٹی روم میں. پاکستانی جاتے ہیں اور جا کر ان کو بتاتے ہیں کہ پاکستان میں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ تھا ماضی کا پیٹرن. لیکن اس مرتبہ یہ معاملہ اسپیسیفکلی ایک ایسی کمیٹی کے اندر جا رہا ہے یا ایک اس طرح کے کمیشن میں جا رہا ہے جو کمیشن بنائی اس کام کے لیے کہ پوری دنیا کے اندر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو وہ دیکھتا ہے. اب یہاں پہ یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے اور بڑی سنجیدہ ہیئرنگ ہونے جا رہی ہے. یہ ہیئرنگ میری اطلاع کے مطابق مئی میں ہونی تھی لیکن مئی میں یہ ہو نہیں پایا. پاکستانیوں نے اس پہ بڑی محنت کی ہے، اس پہ زلفی بخاری نے بڑی محنت کی ہے، ایک ڈاکٹر صاحبہ ہیں جو پاک پیک کی ہیں انہوں نے بڑی محنت کی ہے، 2 4 اور لوگ ہیں انہوں نے محنت کی ہے، شہباز گل نے اس میں بڑی کوارڈینیشن کی ہے. تو ان لوگوں نے زور لگا کے تو اب اس کو یقینی بنایا ہے اور بڑے زبردست قسم کے لائرز بھی اس میں شامل ہیں. انسانی حقوق کے دیگر کچھ لوگ ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں. میں سب کے نام ابھی نہیں لوں گا. حکومت پاکستان جو ہے اس کو اس بات کی بھنک پڑ گئی اور حکومت اب اس معاملے کو روکنا چاہتی ہے یا اس کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے. یہ مئی میں ہونا تھا لیکن چند وجوہات کی بنا پر اویلیبلٹی نہیں تھی تو یہ جون میں چلا گیا. اب یہ جون کے آخر میں کسی وقت یہ کمیشن ایک اجلاس بلائے گا اور اس پہ ہیئرنگ کی جائے گی
وہ لوگ جن میں پاکستان میں بڑی زیادتیاں ہوئی جن لوگوں کے ساتھ، جنہیں جبری طور پہ لاپتہ کیا گیا، گمشدہ کیا گیا، ٹارچر کیا گیا، کاروبار کو تباہ کیا گیا، فیملی اراکین کو اٹھایا گیا، جن لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی پاکستان میں ہوئی، وہ لوگ جا کر اس کمیشن کو اپنی تفصیلات بتائیں گے۔ بہت ساری چیزیں آن لائن ان کو دی جائیں گی، بہت ساری چیزوں کے شواہد اور ثبوت ان کو دیے جائیں گے۔ یہ سیریس ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کی ریکمنڈیشن کے اوپر امریکہ کام کرتا ہے۔ یہ اب کوئی سینیٹر ویسے نہیں سننے جا رہا، یہ باقاعدہ ایک بڑی امپورٹنٹ دا ٹام لینٹس ہیومن رائٹس کمیشن آف یونائٹڈ اسٹیٹس کانگریس ہے، اور اس کا امپیکٹ ہوتا ہے۔ جو لوگ اس کو جانتے ہیں انہیں آئیڈیا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، یا حکومت اس کے خلاف کچھ کر پاتی ہے یا نہیں کر پاتی، ایک بڑا سوال ہے۔ پاکستان میں جو ظلم اور بربریت کا باقاعدہ آغاز ہوا تھا نا، جو پریکٹیکلی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کی عوام کو ڈنڈا پھیرنا شروع کیا تھا، وہ آج سے ٹھیک 3 سال پہلے 25 مئی 2022 کو پھیرنا شروع کیا تھا۔ ہم نے پہلی مرتبہ دیکھا، اس وقت آرمی چیف جو ہے جنرل باجوہ تھے، اور وہ ضد میں آ گئے تھے۔ جنرل ندیم انجم جو ہے وہ ڈی جی ISI تھے۔ یہ لوگ ضد میں آ گئے تھے کہ ہم نے حکومت گرائی ہے۔ عوام کی کیا جرت ہے کہ وہ آئے اور کہے جی آپ نے غلط کیا؟ تو عوام کو پھینٹا لگنا شروع ہو گیا تھا، گاڑیاں توڑی جا رہی تھیں، املاک کو نقصان پہنچایا جائے۔ پہلی دفعہ دیکھا ہم نے کہ سرکاری افسران جو ہیں یا پولیس والے جو ہیں یا اہلکار، وہ عوام کی املاک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، گاڑیاں توڑ رہے ہیں، اور لوگوں سے پرامن احتجاج کا حق پہلی مرتبہ ایسا لگا کہ پوری طریقے سے چھین لیا گیا۔ ماضی میں بھی ہوتا تھا، لیکن اس طرح کے مناظر ہم نے ماضی میں نہیں دیکھے تھے کہ پولیس والے گاڑیاں توڑ رہے ہیں۔ اس طرح کے مناظر ہم نے پہلی دفعہ دیکھے، یاسمین راشد صاحبہ والے اور یا باقی مناظر آپ کو سارے یاد ہوں گے۔ تو بربریت کا ایکچوئل جو آغاز ہوا تھا 3 سال پہلے، لیکن دیکھیں یہ 3 سال گزر گئے اور 3 سال میں پولیٹیکل پارٹی کی پوری شیپ بدل گئی۔ آج وہ ایک بہت مضبوط پولیٹیکل پارٹی ہے، بڑی مقبول پولیٹیکل پارٹی ہے۔ اس کے لوگ مار زیادہ کھا سکتے ہیں، اس کے لوگ جو ہے ان کی قوت برداشت زیادہ ہے، اس کے لوگ جو ہے وہ اپنے نظریے کے ساتھ، اپنے لیڈر کے ساتھ، ان کی کمٹمنٹ پہلے سے بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اور یہ 3 سال کا کارنامہ میں اسٹیبلشمنٹ کے کھاتے میں ہی ڈالوں گا، اور کسی کے کھاتے میں تو ڈال نہیں سکتے، کیونکہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ مارو ان کو۔ اس وقت لاہور میں ایک سیکٹر کمانڈر ہوتے تھے ISI کے جنرل بریگیڈیئر راشد، ان کا بھی بڑا اہم کردار ہوتا تھا ان دنوں میں۔ آج کل کدھر ہیں؟ کہیں نہیں ہے۔ جنرل باجوہ بھی ریٹائر، جنرل ندیم انجم بھی ریٹائر، یہ جو ابھی آرمی چیف فیلڈ مارشل یا DG ISI یہ بھی ریٹائر ہو جائیں گے ایک دن۔ لیکن یہ لوگ پھر تاریخ کے اس حصے میں چلے جاتے ہیں جہاں پہ یہ سوچتے ہوں گے نا بیٹھ کے کہ یار یہ ہم نے کیا کیا۔ جنرل باجوہ آج لوگوں کو ٹیلی فونز کرتے ہیں، ایک 1.5 گھنٹہ فون کرتے ہیں۔ میں نے کوئی 1.5 پونے 2 گھنٹے کی ایک کال میں نے سنی ایک بندے کے پاس بیٹھ کے، مجھے ایسا لگا کوئی ذہنی مریض کال کر رہا ہے جو یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں اتنا برا نہیں ہوں جتنا لوگ مجھے سمجھ رہے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ کی حالت آپ دیکھ لیں۔ تو جب کوئی کرسی میں بیٹھا ہوتا ہے تب اسے سمجھ نہیں آتی، لیکن سمجھ ایک دن آ ہی جاتی ہے۔ مارک بلوچ نے جواب دیا ہے DG ISPR کو، کیونکہ DG ISPR نے مارک بلوچ کے بارے میں بات کی تھی۔ مارک بلوچ کا جواب آ گیا جیل سے، ان کے جو ایکس اکاؤنٹ ہے اس کے اوپر شیئر کیا گیا، اور بلوچستان میں تشدد پہ اور DG ISPR دونوں چیزوں پہ میرا جواب۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ مجھ پر دہشت گردوں کی پراکسی ہونے کا ایک بار پھر الزام لگایا DG ISPR نے۔ یہ سنگین اور بار بار لگنے والا الزام ہے، اور یہ بغیر ثبوتوں کے میرے اوپر لگایا جاتا ہے۔ غیر مصدقہ دعووں کا یہ نمونہ DG ISPR کے عوامی بیانات کی ایک پریشان کن پہچان بن گیا ہے کہ DG ISPR عوامی سطح پہ ایسے بیانات میرے خلاف یا ویسے دیتے رہتے ہیں جو ان کی پہچان بنتا جا رہا ہے، اس کے ثبوت کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جعفر ایکسپریس ہائی جیکنگ واقعے میں مارے گئے دہشت گردوں کی لاشیں لینے آئی تھی، یہ میرے پہ الزام لگایا گیا۔ لاشیں ڈھونڈنے والی میں کون ہوتی ہوں، یہ بھی میرے پہ الزام لگایا گیا۔ تو میں ذرا واضح کر دوں اس معاملے کو کہ مخصوص پریس کانفرنس کا بڑے پیمانے پر غلط استعمال کیا گیا۔ یہ مارک بلوچ نے کی تھی مارچ میں، من گھڑت اور میرے پیغام کو مسخ کرنے کے لیے میری باتوں کو سیاق و سباق سے ہٹا کر پیش کیا گیا، اور انگریزی میں انہوں نے ویسے یہ ٹویٹ کیا ہوا ہے، تو الفاظ کو ذرا تھوڑا اوپر نیچے ہو جائیں گے میں، کیونکہ اس کو ٹرانسلیٹ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جی میرا مطالبہ تشدد کی حمایت نہیں تھا، نہ میں نے کبھی تشدد کی حمایت کی ہے، میرا مطالبہ صرف شفافیت تھا۔ اب ان شارٹ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ 12 دہشت گردوں کے نام تو آگے تھے، وہ کہتی ہیں، تو 12 دہشت گردوں کے ساتھ جو باقی لاشیں رات کے اندھیرے میں دفنائی گئیں بلوچستان کوئٹہ کے کاسی قبرستان میں جاننا چاہتی تھی وہ کون لوگ، یعنی 12 تو دہشت گرد ہے نا، یا وہ عسکریت پسند ہے، وہ ان کی ایک طرف لوگ عسکریت پسند کہتے ہیں، ایک طرف دہشت گرد کہتے ہیں، لیکن جو بھی ہے وہاں پہ ان کے لوگوں نے یہ کہا کہ جی یہ 12 بندے ہمارے ہیں، اور یہ ریاست نے کہا جی یہ 12 بندے ان کے ہیں۔ اس کے علاوہ جو باقی بندے دفنائے گئے اس میں مارک بلوچ کا کہنا ہے کہ یہ انسانی حقوق کے تحت یا پوری دنیا کے اندر ایک رائج طریقہ کار ہے
کہ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے، ان کی شناخت کا پتہ ہونا چاہیے جس کو دفن کیا جا رہا ہے۔